مجھے یہ بتائیے لائک ان ٹرمز آف یور جرنی ہاؤ ڈیڈ یو گیٹ انٹو دس پروفیشن؟ تھوڑا ذرا اپنا جرنی بتائیں. اصل میں میں ایک دیہات میں پلا بڑا ہوں اور ایک ایسے خاندان میں جہاں پہ آدھے سے زیادہ لوگ یونیورسٹیوں یا کالجوں میں نہیں جاتے، ایک ایسے گاؤں میں جہاں پہ، لیکن گاؤں کے لوگ بڑے آزاد ٹائپ بھی ہوتے ہیں، یعنی کیونکہ ان کی اوپر پابندی نہیں ہوتی نا، وہ سارا وقت وہ میں ابھی بھی سوچتا ہوں کہ مجھے زیادہ ایڈوانٹیجز تھے اپنے بچوں سے، بیکاز وہ تو گھر آ کے بیٹھ جاتے ہیں یہاں پہ، لیکن ہم وہاں پہ 10-15 گھنٹے بھی کھیل سکتے تھے، یعنی بائی گراؤنڈوں میں، تو دیٹ گیوز یو لاٹ آف کانفیڈینس. بلانگ ٹو تلگ، سو ایک کانفیڈینس آپ میں آ جاتا ہے جس میں آپ ایز اے ینگ بوائے یو آر ایبل ٹو نیویگیٹ دا ورلڈ، بیکاز دا ورلڈ از اراؤنڈ یو، یو ٹاک ٹو اولڈ پیپل، young people, people who are extremely good with you, people who are nasty with you. That gives you a lot of confidence. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کہیں کسی بھی سچویشن کو ہینڈل کر، اسٹریٹ اسمارٹنس اس میں آتی ہے، اور اس میں ایک خاص بے ساختگی سے بھی آ جاتی ہے، کیونکہ آپ کو کوئی چیز چھپائی نہیں کبھی آپ نے، تو آپ کے اندر ایک نیچرل بے دھڑک سے ہوتے ہیں. اور جب میں کالج، میں نے پبلک سیکٹر ایجوکیشن کا پڑھا ہوں، اور میں یعنی MSc میں نے اکنامکس میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے کی، اور لیکن مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ میں مین اسٹریم اکنامکس مجھے پسند نہیں تھی، اور میں سمجھتا تھا کہ میں زیادہ سوشل سیکٹر میں کام کروں گا، اور میں نے اسی وقت انٹرنشپ اپنی شروع میں سوشل سیکٹر میں کی. اچھا. اور بعد میں لوگوں نے مجھے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ نے CSS کیوں نہیں کیا؟ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا CSS ہے یا PCS ہے یا یہ ایگزامز ہیں، بیکاز وی ور ناٹ ایکسپوز ٹو دیز تھنگس. لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ میں ایک بے ساختہ ایک ایسے سیکٹر میں آیا جو بالکل میرا اوڑھنا بچھونا شروع سے تھا، اور میرے لیے آسان تھا ولیجز کو، بلکہ ان دنوں مجھے یاد ہے کہ میں نے 96-7 میں ایک ایڈورٹائزنگ کا کورس کیا، کہ میں بیکاز آئی تھاٹ کہ آئی واز کریٹیو اینڈ آئی کوڈ پرابلی and I had these teachers who actually had developed great campaigns. وہ پڑھانے آتے تھے، لیکن مجھے اندازہ ہوا کہ اور یہ جو ایڈورٹائزنگ کا کورس ہے آپ نے اسلام آباد میں میس کمیونیکیشن انسٹیٹیوٹ ہے، علی کمال جو اس وقت بہت بڑے ایڈورٹائزنگ کی گرو تھے، یا طاہر ودود ملک کی مینہٹن پاکستان سے. لیکن میں اس ایڈورٹائزنگ کے کورس سے یہ سیکھا کہ میں یہ نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جو برانڈس تھے اس کو جانتے نہیں تھا، نہ میں فراری کو جانتا تھا، نہ میں جانتا تھا پرفیومس کی ڈفرینٹ قسمیں، نہ کچھ. میں اس سیکٹر کو میں نہیں کر سکتا، بیکاز آئی ایم ناٹ اربن انف ٹو انڈرسٹینڈ ویریس لائف اسٹائلز، اینڈ آئی وونٹ ڈو دیٹ. سو دیٹ اینڈ آئی شوڈ پک سم تھنگ وچ آئی نو، اینڈ آئی نیو رورل ڈیولپمنٹ بیٹر دین، سو آئی ہیڈ اے ہیڈ اسٹارٹ ان دیٹ. اسی لیے جب لیٹر میں 5-6 سال بعد جب میں اسکالرشپ مجھے ملا اور میں بوسٹن گیا امریکہ میں، تو وہاں پہ مجھے یاد ہے کہ ایک لینڈ پہ کورس تھا، لینڈ ریفارمز پہ. اچھا. اور وہ ہمارا ڈائریکٹر میں پڑھاتا تھا. مجھے لگے کہ میں یہ جو جتنے لوگ کوئی لیٹن امریکہ سے، میں ان سے کہیں آگے ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی پریکٹس، مطلب مجھے میری اپنی گاؤں میں ہم زمین دیکھ چکے تھے، ہم اس کی ریونیو ڈپارٹمنٹ دیکھ چکے تھے. So you understood a lot of challenges اینڈ لینڈ لیس لوگوں کے کیا مسئلے ہیں، ایگریکلچر کیا مسئلے ہیں. اور مجھے بعد میں یاد ہے کہ ایک دفعہ جب میں امریکہ سے پڑھ کے واپس آیا تو مجھے ظاہر اس میں تو مجھے A ملا اس میں، لیکن مجھے نا گوگل سے کال آ گئی کیلیفورنیا سے، ادھر پنڈی میں. تو میں نے کہا کہ آپ کو کس نے، کہتے تمہارا نا تمہیں جس پروفیسر نے لینڈ کا کورس پڑھایا نا، اس قدرتی ہمیں ملا وہ. میں نے کہا کوئی پرومسنگ اسٹوڈنٹ بتائیں، گوگل ایک چیریٹی بنا رہے ہیں. گوگل نے ایک چیریٹی بنائی تھی google.org کے نام، ابھی بھی ہے .org اسے کہتے ہیں. تو بھائی وہ کہتے ہیں میرے بیسٹ اسٹوڈنٹ، اگر دیکھیں یہ میرے بیسٹ اسٹوڈنٹ، اس کو اب ہائر کر. وہ پھر میرے 4-5-6 انٹرویوز لیے گوگل نے. ایونچولی یہ ہوا کہ دے ور ورکنگ ان افریقہ، رائٹ. تو وہ پھر ان کو افریقن کانٹیکس کے لوگ چاہیے تھے. دے آلسو ڈرفٹڈ ٹورڈز ہیلتھ، اینڈ آئی آلویز ورک ان سوشل پالیسی اینڈ ایجوکیشن. سو میرا پوائنٹ یہ کہ یہ جو دا کنکلوژن آف مائی یہ ہے کہ بھائی آپ اگر اپنی اسٹرینتھس پہ بلڈ کریں گے تو آپ کا چانسز ہیں کہ آپ. And you also like got to work in Africa and Bangladesh. I did. So when I was doing consulting from 2006 to 2009, so it's actually great to be a freelancer because then you can accept work anywhere and work there for a few months and come back. So I went to Bangladesh twice, went to Nepal in those times, and then later on میں South Sudan میں 1 سال رہا
کیونکہ ان کو 2015-16 میں جب کیونکہ نیا ملک یہ بنا تھا they wanted somebody to come and build the Ministry of Education. So there was a consortium of advisors from that time, from USAID, from FCDO, from UNICEF, others. They were all working together to build the Ministry of Education. So I spent a year there. Then I Tanzania میں کچھ میں نے program reviews کیے. I went back to Tanzania recently. So I mean my point is کہ I now also would try کہ بھائی آپ بیس تو پاکستان میں رہ سکتے ہیں لیکن آپ کو ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ سال میں 1-2 گلوبل اسائنمنٹس کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کی جو ریلیونس ہے professionally but also to ability to understand what others are doing in the same sector وہ آپ جا کے کر سکیں.